بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا میں صرف وہی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہو، اور ساری جستجو، ساری تگ و دو ہم اس ضد کو ہی پورا کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک چاہت ہمارے خالق کی بھی ہے۔ ہم اپنے خالق کے پہلے سے طے کردہ منصوبے کے تحت بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے جینے کا مقصد اپنے خالق کی چاہت پوری کرنا ہے، نہ کہ اپنی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم توڑے بھی جاتے ہیں اور گرائے بھی جاتے ہیں، تاکہ ہم اپنے خالق کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو سرنڈر کریں۔ یوں ہی ہمارا رب ہمیں زندگی کی راہ پر چلاتا ہے، اور یوں ہماری آزمائش بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیے، سب کچھ ہمارے رب کے ہاتھوں میں ہے، سوائے اس کے کہ ہم خوشی سے یا ناگواری سے اپنے رب کی تابعداری کریں۔ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پس اگر تو نے سپرد کیا اپنے آپ کو اس کے جو کہ میری چاہت ہے، تو وہ بھی میں تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ گر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ ہمارے رب کے ساتھ کمٹمنٹ اور کو ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے پرپز آف لائف کو فلفل کیا یا نہیں۔ ہمارا جھکاؤ ہماری اپنی نفسانی چاہت ہی کی طرف ہوتا ہے، اسی لیے ہم عقل کے اندھے بھی ہوتے ہیں اور گمراہ بھی۔ بائی ڈیزائن یہ دنیا کنفیوز اور دھوکے پر مبنی ہے۔ برائی سجی سجائی اور ابھری ہوئی ہوتی ہے تاکہ وہ پرکشش نظر آئے، جبکہ اچھائی دھندلے پن کے پیچھے چھائی رہتی ہے۔ یہ دنیا اس طرح اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہم انسانوں کے پاس فریڈم آف چوائس رہے۔ ہمارا ذہن ایک چیمبر آف ایکسچینج میں ہی رہتا ہے جہاں بالکل اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے کمرے میں ہم گھومتے اور ٹٹولتے ہی رہ جاتے ہیں۔ صرف اور صرف ہمارے رب کی طرف سے ہدایت اور روشنی ہمیں ان اندھیروں سے نکال سکتی ہے، اور وہ جب ہی ہوگا جب ہم اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت کے آگے سرنڈر کریں گے۔ ہر انسان کو اس کے لیے خود سے ایک انفرادی کوشش کرنی پڑے گی۔ جب تک ہم اپنے رب سے ہدایت طلب نہیں کریں گے، ہم محروم ہی رہیں گے۔ بغیر ہمارے رب کی مرضی کے اس دنیا میں کچھ بھی ممکن نہیں۔ ہر وقوع پذیر بات کا کوئی مقصد، کوئی پیغام ضرور ہوتا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ We are a victim of God purpose۔ اگر ہم ہمارے رب کے بنائے ہوئے اس اصول کو سمجھ لیں، تب ہی ہم اندھیروں میں روشنی کی کرن پائیں گے۔ یہ دنیا ایک تربیت گاہ ہے جو انسانوں کی تربیت پذیری کے لیے بنائی گئی ہے، اور ہمارے ساتھ اس زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم صحیح سمت میں کوشش کریں گے تو اچھا اجر پائیں گے۔ صرف ہمارا خالق ہی ہماری کمزوریوں اور خوبیوں کو صحیح جان سکتا ہے، تو ظاہر ہے اصلاحی راستہ بھی ہمیں صرف وہی دکھا سکتا ہے۔
کوئی بھی بات صرف اتفاق سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا خالق ہماری تربیت اور رہنمائی کرتا ہے۔ کیا ہم اپنے رب کی راہ میں چلنا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ ہم نے خود سے کرنا ہے۔ دنیاوی مسائل صرف ہماری کوتاہیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ ہر غلطی اور گناہ کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور وبال بھی۔ صرف ہمارا رب ہی ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ وہی ہمارا کارساز اور مددگار ہے۔ ہم اپنے رب تک اس وقت ہی پہنچ سکتے ہیں جب ہم اپنے رب کی چاہ اپنے دل میں لائیں اور صرف اپنے رب پر ہی توکل کریں۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہی سب سے پہلا قدم ہے۔ حقیقتاً انسان کا کوئی نہیں ہوتا، نہ فیملی، نہ رشتے ناتے، نہ دوست، نہ پڑوس، اور نہ کوئی جان پہچان والا، کوئی نہیں ہوتا۔ پہلے اللہ ہے، بعد میں باقی سب خود آ جاتے ہیں۔ آپ کے رب کی راہیں روشن راہیں ہیں۔ آپ کی زندگی میں تمام طوفان، تمام اونچ نیچ آپ کی بھلائی کے لیے ہیں۔ اس کے کیے گئے تمام فیصلے بہتر ہیں۔ وہ جو ہمیں دے اور جو ہم سے روک لے، سب ہمارے حق میں ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ جو وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔